اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیکرٹس آف قرآن اور میں ہوں حافظ محمد وسیم۔ ناظرین، آج بھی ہم ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جس ویڈیو کے متعلق ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا موضوع ہوگا رحمتیں سمیٹنے کا عمل۔ اپنی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں تمام کی تمام کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، رحمتیں سمیٹنے کا عمل۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ہم خالق کائنات کی رحمتیں کس قدر سمیٹ سکتے ہیں۔ وہ کون سے عمل ہیں جن کے ذریعے سے خالق کائنات کی رحمتوں کا ہم پر بے بہا نزول ہو سکتا ہے، اور جب خالق کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ جس پر خالق کائنات کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کے حق میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس پیارے اور اس محبوب بندے کی دعا لوگوں کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو ناظرین، عمل پیش خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ احزاب پارہ نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اسی لیے اے ایمان والو، تم بھی جناب رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ تو ناظرین، کیا ہی خوبصورت بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کو ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایمان پر مہر ثبت کر دی کہ یہ شخص ایمان والا ہے، اور جو نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کی روشنی میں فیصلہ کیجئے کہ وہ کون ہے۔ جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں ہم پر نازل ہو جاتی ہیں، اور اگر ہم درود پاک کے لیے کچھ وقت مختص کر لیں تو خالق کائنات کی کتنی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ ہم دیگر کاموں کو بھی وقت دیتے ہیں، اپنے کام کاج کو بھی وقت دیتے ہیں،
روزی کمانے کے لیے دکان کو بھی وقت دیتے ہیں، دینا بھی چاہیے۔ اور دکان پر بیٹھے بیٹھے ہی اگر ہم درود پاک پڑھتے رہیں تو دکان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ اگر ہم گاڑی میں بیٹھ کر بھی درود پاک پڑھتے رہیں تو جس گاڑی میں ہم سفر کر رہے ہیں اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ اور اگر ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی اگر ہم نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں تو ہمارے گھروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ جب ہم گھر میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے، ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، تو ہمارے گھروں میں جو آفات آتی ہیں ان سے بھی ہم محفوظ رہیں گے، جو پریشانی آتی ہیں ان سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ اور اگر ہم دکان میں جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو ہماری دکان میں جو پریشانی آتی ہیں ان سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہماری دکان پر، ہمارے کارخانے پر، ہماری آفس پر ہوگا تو ہمارے کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا۔ پھر ہمیں کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارا کام باندھ دیا گیا ہے، ہمارے کام پر بندش ہو گئی ہے، ہمارے کام پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ جب ہم گاڑی میں سفر کرتے ہوئے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو سفر میں آنے والی مشکلات سے بھی ہم محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا۔ سفر میں آنے والی مشکلات جیسا کہ راستے میں لوٹ مار کا ہو جانا، راستے میں طبیعت کا خراب ہو جانا، راستے میں ایکسیڈنٹ کا ہو جانا، گاڑی کا خراب ہو جانا اور دیگر سفر کے دوران آنے والی رکاوٹوں سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ اور اگر ہماری مائیں بہنیں کھانا بناتے ہوئے جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتی رہیں گی تو کھانے میں برکت بھی ہوگی، ہمارے گھر کے راشن میں بھی برکتیں ہوں گی۔ اور اگر کمانے والے اپنی روزی کماتے ہوئے جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو کمائی میں بھی برکت ہوگی، پھر ہمارے حالات بھی سدھرتے چلے جائیں گے۔ اور جب ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہو رہا ہوگا تو پھر ہم خوشحال زندگی کی طرف پلٹ آئیں گے۔ تو ناظرین، درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک پڑھتے ہوئے کتنا وقت لگا؟ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پڑھتے ہوئے کتنا وقت لگا؟ اور ابھی بھی دوران ویڈیو ہم کتنی بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ چکے ہیں، تو گویا ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو درود پاک پڑھتے ہوئے کوئی وقت نہیں لگتا۔ درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیجیے، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر مرض سے شفا ہے صلی علی محمد۔ کوئی بھی مرض ہو اسے گھول کر پلا دو، ہر مرض سے شفا ہے صلی علی محمد۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ
دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی آپ پر اور ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.